کے لیے. ٹھیک ہے, آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس دن جہاں یہ دن فضیلت والا ہے, تمام چیزیں ہیں, اب اس دن اور بھی فضیلتیں ہیں, یاد رکھیے. ان فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے یاد رکھیے اس دن کی, وہ یہ نماز جمعہ. بہت ساری فضیلتیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں, بہت سارے کرنے والے کام بھی دیکھتے آ رہے ہیں, ہے نا. دعا کا ہم نے دیکھ لیا, سورۃ الکہف کا دیکھ لیا. اب اس دن ایک اور عمل ہے جو بڑا اہم ہے, یاد رکھیے, امپورٹنٹ ہے, یا میں کہوں گا ایک اور عمل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ, نماز جمعہ, جمعہ کی نماز. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ, جس کو کہیں گے سب سے اہم اعمال جو اس دن کیے جاتے ہیں, اس میں ایک سب سے اہم عمل ہے, اس لیے کہ یہ بہت خاص عمل ہے, اس کے ساتھ بہت خاص چیزیں جڑی ہوئی, یاد رکھیے. تو نماز جمعہ یاد رکھیے, یہ اس دن کی خصوصیت کے اندر سب سے عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ نے نماز جمعہ ہمیں عطا کی, ہمیں نماز جمعہ دی گئی کہ تم اس نماز کو پڑھو, یاد رکھیے. اور اس نماز سے پہلے کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا. حالانکہ اب جمعہ کے احکام اور مسائل میرا تفصیلی بیان ہے, آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کی فضائل, احکام اور مسائل میں نے اس میں رکھے. بس مختصر یہاں دہرا رہا ہوں کہ یہ نماز کتنا عظیم عمل ہے, یہ اس دن کا سب سے عظیم عمل ہے, یاد رکھیے, جو کرنا ہے نماز جمعہ, صلاۃ الجمعہ جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو خاص تاکید کیا گیا ہے نا, تاکید کیا گیا اس نماز کے تعلق سے کہ اگر پڑھو گے تو عظیم ثواب ملے گا, اور چھوڑو گے تو ڈر ہے کہیں اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے. اس لیے کہا سب سے عظیم عمل ہے اس دن کا. پڑھو گے تو ثواب ملے گا, نہ پڑھو گے تو ڈر ہے اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے. تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھوں گا. اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا, کیا حکم دیا گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ اس روز غسل کیا جائے. اسی طرح صفائی اور ستھرائی کا اعتبار کیا جائے, صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھا جائے. اسی طرح خاص کپڑے پہنے جائے, مطلب عام دنوں کے کپڑوں سے ہٹ کر کپڑے پہنے جائے, کیونکہ صحابہ عموماً جو کپڑے پہنتے تھے وہ محنت مشقت کی وجہ سے پسینے وغیرہ میں اس میں بدبو آتی تھی. نتیجہ انہوں نے کہا کہ کم از کم جمعے کے دن کپڑے الگ پہنا کر, مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں نا, اسمیل آتی ہے. تو خاص کپڑوں کا اہتمام کیا جائے, خوشبو لگائی جائے, ہے نا, اور اس کو پسند کیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سر میں تیل لگا کر کنگھی کی جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اچھا لباس جو ہے پہن کر جلدی نکلا جائے گھر سے. اسی طرح امام کے خطبے دینے شروع کرنے سے پہلے, ممبر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جائے. اسی طرح آگے کی صفوں میں بیٹھا جائے. اسی طرح غور کے ساتھ امام کی بات کو سنا جائے, جو وہ نصیحت کرتا, واعظ کرتا, دھیان دے کر سنا جائے. تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ نماز سے پہلے اتنے کام کرنا ہے. نہا کے اچھے کپڑے پہن کر, خوشبو لگا کر, ستھرائی کا اہتمام کر کے, اگر اچھے کپڑے نہیں بھی ہے تو ستھرائی صفائی کا اہتمام کر کے, تیل لگا کر, کنگھی کر کے, جلدی گھر سے نکل کر خطیب کے نزدیک بیٹھ کر غور سے اس کی بات کو سنا جائے. نماز سے پہلے اتنی تیاریاں ہیں, نماز پھر سمجھ رہا. اب میں نے حوالے نہیں دیا بہت ساری چیزوں کے, اس لیے کہ یہ احکام اور مسائل میں تفصیلات میں لے چکا ہوں, اس کا وقت نہیں. سمجھا؟ یہ سب کرنا ہے. پھر خطیب کے ساتھ